فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، عزیزان گرامی، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت، اس کے قول، یہ بندوں کے لیے خاص ہے۔ اس کا اپنے بندوں پہ بے پناہ انعام ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ بے پناہ انعام فرماتا ہے، بے پناہ اپنے بندوں کے اوپر فضل کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد آ رہی ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ آپ تمام دوستوں کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ صرف اتنی بات کو یاد، ہماری بیماریاں جو ہیں نا، اصل میں ہماری بیماریاں جو ہیں، وہ پریشانیاں جو ہیں، وہ ہماری اپنی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے نا ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اناؤں کے بڑے بڑے بت بنا لیے ہیں اپنے سینوں کے اندر۔ اپنے اندر ہم نے قدورتیں، غلاظتیں اتنی اکٹھی کر لی ہیں کہ اب وہ بیماریاں بن گئی ہیں۔ غصہ ایک ایسا امر ہے، اگر ہمارے سینے کے اندر غصہ اکٹھا ہوتا رہے گا نا، تو ہمیں دو بیماریاں ہو جائیں گی۔ ایک دل کی بیماری ہو جائے گی، ایک جگر کی بیماری ہو جائے گی۔ اس کی اصل وجہ کیا ہوگی؟ غصہ۔ اور غصہ وہ کس پہ ہوتا ہے؟ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں ہمیں لوگوں پہ غصہ ہوتا ہے، در حقیقت ہمیں اپنی ذات پہ غصہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی کمی جب دوسروں میں دیکھتے ہیں تو غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، ہمیں ایک کام کرنا نہیں آتا، اور جب کسی دوسرے کو وہی کام کرنا نہیں آتا تو ہم اس پہ غصہ کرتے ہیں۔ در حقیقت کمی وہ ہماری ہے، اور اس کو ہم نکال دوسرے پہ رہے ہیں۔ اسی غصے کے پیش نظر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہم معاف نہیں کرتے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنے چچاؤں کے، اپنے چچا کے، وہ چچا جن کے بارے میں، جن کو شیر خدا کہا جاتا تھا، جناب علی سرکار سے بھی پہلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ان کو شہید کیا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ ابھی محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ محرم الحرام میں جن لوگوں نے، یہ دیکھیں، امت کو دعا دی نا، میرے کریم میری امت کو معافی عطا فرما، ربی حبلی امتی، کیا کہا؟ ربی حبلی امتی، اے میرے کریم میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو درگزر فرما دے۔ تو کیا یہ دعا قیامت تک کے لیے نہیں ہے آقا کریم کی؟ اب دیکھیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی دعائیں دیں اور دشمنوں کو بھی دعائیں دیں۔ عزیزان گرامی، اگر واحد ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے دشمن آپ کا دوست بن جائے تو وہ اخلاق اور دعا ہے۔ جب اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کریں گے اور دشمنوں کو بھی دعا دیں گے تو ایک وقت آئے گا اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، آدھی بیماریاں، ہماری آدھی انزائٹی، ہماری آدھی پریشانی کس چیز کی ہے؟ کہ ہم اللہ کے امر کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے امر کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ عطا فرماتا رہتا ہے، ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں میرے ربا تو بڑا چنگا ہے، سانو اینا نواز دیتا، گھر عطا فرماتا، اولاد عطا فرماتی، گڈی عطا فرماتی، ہر شے عطا فرماتی۔ جناب ایوب علیہ السلام سی نا، جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنا نوازا، اتنے مال و متاع عطا فرمایا، اولاد آپ کی کثرت سے سی، آپ کا پورا قبیلہ بن گیا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کریم کو جب اپنے ایوب کا امتحان مقصود ہوا، آپ کی اولاد، دوتے پوتے، نواسے نواسیاں مرنے شروع ہو گئے۔
آپ کا قبیلہ تھا آہستہ آہستہ کر کے مرتا گیا، یہاں تک کہ آپ کا آخری بیٹا مرا اور پھر آپ دو بچ گئے، یعنی میاں اور بیوی۔ پہلے اتنا کرم فرمایا، اتنی نوازشات فرمائی، اس کے بعد صرف آپ بچے اور آپ کی بیوی، اور آپ کو بھی اللہ کریم کے اذن سے ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ اور اس بیماری میں کیا تھا کہ آپ کے جسم اطہر میں ایک بیماری پیدا ہو گئی، جس سے آپ زبان میں کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ رہے ہیں۔ نبیوں کے جسم محفوظ رہتے ہیں، پر اللہ کریم نے یہ بتایا کہ میرے بندوں پہ جب میں اپنی مصیبت نازل کرتا ہوں تو وہ میرا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، بتانا یہ مقصود ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب جناب ایوب علیہ السلام کو وہ بیماری ہوئی تو وہ بیماری بڑھتے بڑھتے دل تک آ گئی اور زبان تک پہنچ گئی۔ وہ بیماری بڑھتے بڑھتے زبان اور دل تک آ گئی۔ اب جناب ایوب علیہ السلام کی جو بیگم تھی کہنے لگی، یا ایوب آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائے، آپ کی دعا سے کیا نہیں ہوگا، آپ کی دعا سے کیا نہیں ہوگا، اللہ کریم آپ جو زبان سے نکالیں گے اللہ کریم رد نہیں فرمائیں گے، مقبولان خدا کی دعا اللہ کریم رد نہیں فرماتے، کیونکہ قول صادق ہے، خاصان خدا خدا نہ باشد لیکن از خدا جدا نہ باشد، کہ جناب جلال الدین رومی فرماتے ہیں مقبولان خدا خدا نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے، وہ خدا والے ہوتے ہیں، اللہ سے علیحدہ بھی نہیں ہوتے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی خاصان خدا خدا نہ باشد لیکن از خدا جدا نہ باشد۔ تو جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگے اپنی بیگم سے کہ میری زوجہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نا مجھے اتنا عطا فرمایا، اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنی اولادیں عطا فرمائی، اتنا مال عطا فرمایا، اتنی چیزیں عطا فرمائی، میں تو اس کا شکر کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا۔ آج اگر اللہ کریم نے مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے تو میں اس سے دعا کروں کہ میری آزمائش کو ختم کر دے، اب جیسے اس کی مرضی وہ ویسے ہی کریں گے، میں دعا نہیں کرتا اپنے لیے۔ پھر جب آپ کی بیگم نے اور مجبور کیا تو کہنے لگے کہ میرے کریم تو بہتر جانتا ہے، یہ بیماری میری دل تک آ گئی ہے، کہاں تک آ گئی ہے، اور میری زبان اس سے متاثر ہونے لگی ہے، تو بہتر جانتا ہے اگر میرا دل متاثر ہوا، زبان متاثر ہو گئی تو میں کس زبان سے تیری تسبیح کروں گا، اور اس کے بعد اگر میرا دل متاثر ہوا تو میں اس جو زبان سے تسبیح کی ہے اس کی تصدیق دل سے کیسے کروں گا، میرے کریم میرے زبان اور دل کو محفوظ فرما۔ پھر وہ دعا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، وہ جب آپ کا ایک دفعہ پورا خاندان قبیلہ ختم ہو گیا، پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہی ہوئی ایوب اپنا پاؤں مارو نیچے، ایک چشمہ نکلا، اس کا پانی پیو اور اپنے جسم پہ ڈالو، آپ نے پانی پیا اور جسم پہ ڈالا، بیماری جاتی رہی۔ عزیزان گرامی، بات ہے سمجھنے کی، ہماری آدھی بیماری، ہماری آدھی پریشانی، ہماری آدھی مشکل صرف اتنی چیز سے حل ہو جائے گی، ہم دل سے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ آج یہاں پہ بیٹھے، آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ارادہ کر لیں کہ یہ کلمات دہرائیں کہ اللہ میرے ساتھ جس نے تیری بارگاہ میں کوئی زیادتی کی ہے تو میں تجھ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اب تمام تر گناہوں کے باوجود معاف فرما دے۔ کیا کر دے؟ وہ نہ دیکھے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، میں کیسا ہوں، میں نے زنا کیا، میں نے شراب پی، میں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا سر پھاڑا، کسی کا مال کھایا، کسی کا حق کھایا، یہ نہیں کچھ بھی سوچتے، ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
اے میرے رب کریم میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اب تو مجھے معاف فرما۔ ہم معافی مانگتے ہیں تو اپنے تمام تر گناہوں سمیت معافی مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی کو معاف کریں گے تو یہ سوچ کے معاف نہیں کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، یہ کریں گے کہ اللہ کریم جیسے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں ویسے اس کو میں نے معاف کر دیا۔ جب یہ آپ جملہ دہراتے ہیں تو اللہ کریم اتنا راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے والی صفت پہ آ کے مخلوق کو معاف کر رہا ہے۔ جب اس میں یہ صفت ہے کہ یہ میری کریمی کو مد نظر رکھ رہا ہے، میں تو سب سے بڑا کریم ہوں۔ اگر یہ بندوں کو معاف فرما سکتا ہے تو میرے لیے اس کو معاف فرمانا کون سی بڑی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، معافی مانگ لیا کریں، کوتاہیوں کو بڑھایا نہ کریں۔ معافی ہوئی، معافی مانگنے سے چھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی اناؤں کے بت اتنے بڑے بڑے کیے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے سالوں سالوں کے لیے ایک دوسرے سے قطعی تعلق ہو جاتا ہے۔ کئی سال ہم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے۔ بات کیا ہوئی تھی، میں اس کے گھر گیا، اس نے مجھ سے پانی نہیں پوچھا۔ میاں اپنے قلوب کو اپنے قلوب کو کشادہ کریں۔ للہ، اللہ شاہد ہے اس چیز کا، اللہ شاہد ہے۔ آپ یہ نیت کریں، انشاءاللہ آپ کی آدھا مسئلہ اور بیماری یہیں پہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیت کریں کہ دل سے معاف کر دیں۔ ایک ہوتا ہے زبان سے معاف کرنا۔ عارف فرماتے ہیں کہ مرد معاف کر دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ مرد معاف کر دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ عورت بھول جاتی ہے، عورت بھول جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ تو مرد بنے، کیونکہ حضرت میاں بشر سرکار نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل روے نہ کائی۔ کہ جب مرد نظر خاص کر دیتا ہے تو مشکل نہیں رہتی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ایک خاتون ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، وہ کہنے لگی کہ مجھے میری بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگی ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں جسم کے جس حصے پہ بھی ہاتھ لگاتی ہوں نا، انگلی رکھتی ہوں، میرا وہ حصہ دکھنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کروائے، سارا کچھ، اس کو کوئی بیماری نہ نکلی۔ آخر میں اس نے کہا بی بی اپنی انگلی تو دکھاؤ۔ اس نے دیکھا تو اس کی انگلی زخمی تھی۔ کہنے لگی بی بی جگہ جگہ نہیں دکھ رہی، تیری انگلی زخمی ہے۔ معاملہ یہ ہے، علاج صرف کس چیز کا ہوگا؟ انگلی کا ہوگا۔ جب تشخیص ہو جاتی ہے، ہماری آدھی بیماریاں، ہمارے آدھے مسائل جو ہیں، ہماری جو انزائٹی ہے، ہماری جو پریشانی ہے، وہ کس کے ہے؟ ایک دوسرے کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے، اپنے دل بڑے کرنے کی نہ وجہ سے۔ جب ہمارے دل بڑے ہو جائیں گے، ہم معاف کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آدھی بیماریاں آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر جب دوائی لکھتے ہیں نا تو ایک گولی بیچ میں سکون کی لکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہے، یہ گولی کھا لے تو اس کو سکون آ جائے۔ اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، تحقیق سائنس کہتی ہے کہ وہ جو سکون کی گولی لکھی جاتی ہے، 70% بیماری وہ سکون کی گولی حل کرتی ہے، کہ جس سے جسم کیا ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، ہمارا جو دماغ ہے وہ ورک کرنا کیا کر دے، اس پہ ورک لوڈ کم ہو جائے تو خود بخود اس کی بیماری کیا رہ جاتی ہے، کم رہ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے دماغ، اپنے قلوب کا ورک لوڈ بڑھایا ہوا ہے، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور آدھی بیماریاں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آدھی بیماریاں ہمیں کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے کیا ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ جب اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے کوئی تو ہوتا کیا ہے، پہلا کام کہ اس کے سینے سے اطمینان قلب چھین لیا جاتا ہے، وہ مطمئن نہیں رہتا، اس کو اپنی ہر شے کی فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جو توکل اختیار کر لیتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میرے کریم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک اللہ ہر امر پر غالب ہے
ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ نسبت کیا ہے عزیزان گرامی؟ اہل اللہ لوگوں سے نسبت کیا ہے؟ نسبت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ہمارے گریبان سے روشناس کرا دیتے ہیں۔ اہل اللہ لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، خاصان خدا ہوتے ہیں، وہ کام کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ہمارے گریبان سے روشناس کرا دیتے ہیں۔ وہ میاں عیب باہر نہ ڈھونڈو، اندر ڈھونڈو، دوسروں پہ انگلی نہ اٹھاؤ، اپنے پہ انگلی اٹھاؤ، اپنی کوتاہیوں کو صحیح کر لو، دوسروں کی کوتاہیاں اللہ صحیح کرنے والا ہے۔ ہمارے ذمے اپنی ہدایت ہے، ہم اپنے حصے کی ہدایت کریں، اس کے بعد دعوت دے دیں۔ باقی کسی کو ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب کا۔ ہمارا کام ہے اللہ اور اس کے حبیب کی دعوت دینا، باقی اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے۔ فرمان کریم ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ میرے حبیب آپ کا کام تو واضح اور روشن پہنچا دینا ہے، باقی سینے میں بات اتارنا، کسی کو کس منزل اور منزلت تک لے کے جانا ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں کہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کو حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ جن کی آنکھیں صاف نہیں ہوتی ان کو دیدار حبیب بھی نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، آپ نیت کریں کہ آپ کے ساتھ جس نے زیادتی کی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا۔ یہ میری بات سن لیں، میری بات عزیزان گرامی۔ ایک بندہ کہتا کہ میں اتنے معاف کر دیتا، میرا اگے بدلہ کیویں لیا جائے گا، میرے نال تو نے بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ میاں تسی بھول جانا، ماں کان رب کا نسیہ، رب کو لڑانا نہیں ہے۔ مالک فرماتے ہیں آپ بھول جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے جو کھایا ہے نا، ایک مہینے بعد ہمیں بھول جائے گا، پر ہمارے دفتر اعمال میں جو درج ہو چکا ہے وہ وہاں سے مٹے گا نہیں۔ ہمارے دفتر اعمال میں جو درج ہو چکا ہے وہاں سے مٹے گا نہیں، وہ وہاں پہ ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہ کریم بھولنے والا نہیں ہے۔ ماں کان رب کا نسیہ، یہ یاد رکھ لیں۔ بندے کہتے ہیں اے بندے تو بھول جائے گا، میں رب نہیں بھولوں گا۔ اگر تو کسی کو معاف کر، پھر دیکھ میں تجھے کیسے معاف کرتا ہوں۔ تو کسی کو کھانا کھلا، دیکھ میں تیرا رزق کیسے کشادہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ باقی واقعات سنانا، ہر دفعہ